اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے حق و باطل کی جنگ جاری ہے۔ تاریخ میں بہت سی جنگیں اسلام اور حق کی خاطر لڑی گئیں، جن میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور حق کا بول بالا ہوا۔ یہ دنیا جو ایک دن ختم ہو جانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ختم ہونے سے پہلے کی کئی نشانیاں ہمیں بتا دی ہیں، جن میں علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ شامل ہیں۔ کئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں پوری ہو گئی تھی اور کچھ آج کل کے اس دور میں پوری ہو گئی ہیں۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی علامات صغریٰ پوری ہو گئیں، علامات کبریٰ آئیں گی اور یہ دنیا مٹ جائے گی۔ آخر ایسی کون سی بڑی علامت ہے جو اس دنیا کے خاتمے کا سبب بنے گی؟ ایسا کیا ہوگا کہ کم و بیش 80 کروڑ لوگ مارے جائیں گے؟ آخر ایسی کون سی علامت ہے جو آج کل کے دور کے حساب سے پوری ہونے کا امکان رکھتی ہے؟ ناظرین اکرام، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین اکرام، قیامت کا دن جب یہ روئے زمین فنا ہو جائے گی، اس کے آنے سے پہلے کی کئی نشانیاں ہمیں بتا دی گئی ہیں، جن میں چھوٹی اور بڑی نشانیاں شامل ہیں۔ علامات صغریٰ تو پوری ہو چکی ہیں، اب وقت ہے علامات کبریٰ کا، جن میں سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور پذیر ہونا شامل ہے۔ پھر آپ کی موجودگی میں ہی ایک بڑی جنگ لڑی جائے گی جس میں 80 کروڑ لوگ مارے جائیں گے۔ اس وقت قیامت کی علامات تسبیح کی مانند ظاہر ہوں گی کہ اگر اس کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پہ گرتے چلے جائیں۔ ناظرین اکرام، یہ جنگ عالمی جنگ ہوگی جسے تیسری بڑے جنگ عظیم یا ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ مڈل ایسٹ میں واقع ہوگی، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے اور دجال کا عروج ہونا ہے، جہاں عربوں کا شدید نقصان ہونا ہے۔ اس جنگ کا آغاز کئی سال پہلے بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جنگ ایک ہی دفعہ شروع نہیں ہوگی، بلکہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت عراق کے 3 حصے ہو جائیں گے، سعودیہ عرب کو چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی۔ یہ سب ہوگا، اس کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، مگر نبیوں نے ہمیں اس کی تعلیمات دی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کی خرابی کا باعث ہوگا اور مدینہ کی خرابی جنگ عظیم کا باعث بنے گی۔ بیت المقدس کی آبادی سے مراد یہودیوں کا وہاں قوت پکڑنا ہے، اس پر اسرائیلی قبضے کے بعد یہودیوں کی نظریں مدینے پر ہوں گی اور جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ کا سبب ہوگی اور یہی فتح دجال نکلنے کا سبب بنے گی۔ اور مدینہ کی خرابی سے مراد یہ ہے کہ مدینہ ویران ہو جائے گا۔ اس وقت مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی، جو تخت سلطنت دجال ہوگا۔ پھر ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور جہاد ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ جنگ مسلمانوں اور قوم ابراہیم کے درمیان واقع ہوگی اور اس وقت مسلمانوں کے رہنما امام مہدی ہوں گے۔ جو قوم میں امام مہدی کی رہنمائی میں ہوں گی، وہ مشرق سے نکلیں گی اور باطل کی قوتوں کے خلاف جنگ کریں گی۔ امام مہدی کے لیے 2 طرف سے مدد آئے گی، ایک آسمانی ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صورت میں، اور دوسری زمینی مدد آئے گی مشرق والوں کی طرف سے۔ ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخری مرحلے میں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جہاں پر نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے، عیسائیت کو ختم کریں گے، یہودیت کو ختم کریں گے اور اسلام میں بدل جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق اور سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن لو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے ہیں۔
پھر بازی پلٹے گی اور مسلمانوں کو فتح ہونے لگے گی۔ یہودی مدینے کے قریب آ جائیں گے پر مدینے میں داخل نہ ہو پائیں گے۔ اس کی وجہ کسی اجمی مسلمان علاقے میں خلافت علی بن نبوہ قائم ہو جائے گی، یعنی اسلام تیزی سے پھیل جائے گا۔ اس وقت روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا گھر رہے گا اور نہ ہی کوئی اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں کے خیمے رہیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کی روشنی نہ پھیلا دیں۔ ان دو مدد کے نتیجوں میں یہود کا گلا کما ہوگا اور یہی اسرائیل ان کا بڑا قبرستان بن کر رہے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا، یہاں تک کہ اس وقت ہندو بھی مسلمان ہونے لگیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی بارشیں برسا دے گا اور اس وقت کوئی کسی قسم کا رنج و غم نہیں ہوگا اور ہر طرف خوشی و مسرت کا ماحول ہوگا اور خوشحالی ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کا دور 7 یا 9 سال ہوگا، جس میں سے 7 سال امن کے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک حرمین شریف کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کی دجال جیسے فتنے سے حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔